میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہ حدیثیں باہر بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینہ۔ تو تواڈے مولوی نے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو رسول اللہ سے ٹکر نہیں۔ وہ مولانا صاحب والی گل کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے، تو حضور کے گویا کے برادر نسبت ہی ہوئے۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام کی، کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا۔ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے، تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا۔ تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجماع کے بعد، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے، اندازہ کیجئے، یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ جو فتوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا۔ مکران اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی، ادھر یہ کہ قیصر سلطنت روما کا اس کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشن گوئی کے طور پر، اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہم، حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے، حالانکہ 90 برس سے اوپر عمر تھی، لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے صحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے حضرت معاویہ کی حدیث کو معاویہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو، کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ان پر الزامات لگاتے ہو، انہوں نے حضرت علی کو برسر ممبر معاذ اللہ نقل کفر گالیاں دلوائیں، جو جھوٹے الزامات ہیں، گالیاں دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بتاؤ داماد رسول کو جو گالیاں دینے کی ترغیب دیتا اور برسر ممبر گالیاں دیتا وہ عادل ہو سکتا ہے؟ عادل کا مطلب ثقہ، نیک۔ تو یہ عجیب دوغلی معاذ اللہ نقل کفر دوغلی پالیسی ہے کہ محدثین عادل بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ تو یا تو میرے بھائی گالیاں نہیں دیتے تھے، یا آپ نے یہ اردو کے میں خود سے ایک ترجمہ کشیدہ ہوا ہے، ایک الزام تھوپا ہوا ہے۔ جب بزنطینی حکومت کو پتا چلا کہ مسلمانوں میں 2 حکمراں ہو چکے ہیں، علی بن ابی طالب ایک طرف ہے اور معاویہ ایک طرف ہے رضی اللہ عنہ، تو اس نے خط لکھ بھیجا اور کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم چاہو تو ہم اپنی فوجیں تم کو دیتے ہیں مدد کے طور پر، علی کی حکومت کو ختم کر دو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب لکھا اور بھیجا، اے رومی کتے،
जवाब भेजते उस बादशाह को, ऐ रूमी कुत्ते ये बात सुन ले कि अगर तूने अली पर हमला किया तो माविया को उस फौज का अदना सिपाही पाएगा। तो ये इख्तिलाफ ने उनको इस हद तक नहीं किया कि जाकर मैं लड़ूंगा, दुश्मन को साथ दूंगा, दुश्मन को बुलाऊंगा। कहा है रूमी कुत्ते, अगर तूने अली के खिलाफ जंग की तो मुझे माविया को उसकी फौज में अदना सिपाही पाएगा, मैं अपने इख्तिलाफ खत्म कर दूंगा। ये हमारा आपस का मामला जो हो रहा है। लेकिन अगर कोई तीसरा इसमें आएगा